الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نقوش امامت میں ہم لوگ زندگی نامہ پڑھ رہے ہیں 12ویں امام زمانہ عجل اللہ وجہہ شریف۔ اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه۔ اب یہاں پہ دیکھیں کہ آج جو عنوان ہمارے سامنے ہیں وہ غیبت صغرا اور غیبت کبرا۔ امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دلیل پیش کی ہے کہ نہیں کی ہے؟ رسول کی دلیل، رسول کی حدیث کئی طرق سے وارد ہوئی ہے کہ جس میں آپ نے اپنے خلفاء کے بارے میں بتایا تھا۔ رسول خدا سے روایت کرتے ہیں جناب سلمان فارسی کہ رسول اکرم نے ہم سے خطاب فرمایا کہ اے لوگوں، میں عنقریب تمہیں چھوڑ کر جانے والا ہوں اور غائب کرنے والے کی طرف جانے والا ہوں۔ میں تمہیں اپنی اطرت کے بارے میں نیکی کی تلقین کرتا ہوں، ہے نا؟ نیکی کی تلقین کرنا کیا مطلب ہوتا ہے؟ انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی، تو سنا ہے میں تمہارے درمیان دو گرا قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، یہ حدیث اس سے الگ ہے۔ اور ان کے درمیان نیکی کی تلقین کرتا ہوں، بدعات سے بچ کر رہنا، بدعتوں سے بچ کر رہنا، بے شک ہر بدعت گمراہی اور ہر گمراہی اپنے گمراہ سمیت جہنم میں ہوگی۔ اللہ اکبر۔ بدعت گمراہی ہے، اور گمراہی اور بدعت گمراہ کرنے والے کے ساتھ کہاں ہوگی؟ دوزخ میں۔ اے لوگوں، جو سورج کو کھودے اسے چاہیے کہ چاند کو پکڑے، اور اسے چاہیے کہ فرقدین سے تمسک رکھے۔ چاند کھودے تو فرقدین سے تمسک رکھے، جو فرقدین کو چھوڑ دے اسے چاہیے کہ میرے بعد روشن ستاروں کا دامن تھام لے۔ میں تم سے اپنی یہ بات کہتا ہوں اور اپنے لیے تمہارے لیے خدا کی مغفرت کا درخواست گار ہوں۔ جناب سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ جب آپ ممبر سے اترے تو میں آپ کے پیچھے پیچھے چل پڑا، یہاں تک کہ آپ جناب عائشہ کے گھر چلے گئے۔ میں بھی ان کے ساتھ چلا گیا اور اس کی اے رسول خدا، میرے بابا پاپ پر قربان، میں نے آپ کو فرماتے ہوئے سنا کہ جب تم سورج کو کھودو تو چاند کو پکڑ لو، جب چاند نہ پاؤ تو فرقدین کا دامن تھام لو، اور جب فرقدین نہ ہو تو چمکدار ستاروں کی راہ اپناؤ۔ یہ سورج، چاند، فرقدین اور چمکدار ستارے کون ہیں؟ تو رسول خدا نے فرمایا سورج تو میں ہوں، چاند علی ہیں، جب میں تم میں موجود نہ ہوں تو حضرت علی کا دامن تھام لینا، اور فرقدان حسن و حسین ہیں، جب علی نہ ہوں تو ان دونوں کی راہ کو اپنانا، اور چمکدار ستارے اولاد حسین میں سے 9 امام ہیں جن میں 9ویں امام مہدی ہیں۔ یہ حدیث سے رسول اسلام سے ہے۔ پھر رسول خدا نے فرمایا یہی میرے بعد میرے خلفاء اور اوصیاء ہیں، یہی نیک لوگوں کے امام ہیں، تعداد میں حضرت یعقوب کے بیٹوں کے برابر ہیں۔ جناب یعقوب کے کتنے بیٹے تھے؟ 7، ارے 12۔ بھائی اماموں کی تعداد 12 ہے تو اس سے بھی نہیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ وہ تعداد میں یعقوب کے بیٹوں کے برابر ہیں اور حضرت عیسیٰ کے حواریوں کے برابر ہیں۔ تو ان کے حواری کتنے ہیں؟ 12۔ سمجھ میں آیا بولا نا؟ تو اس سے علم میں اضافہ ہونا اتنا کہ حواری موسیٰ کی تعداد 12 اور جناب یعقوب کے بیٹوں کی تعداد 12، ائمہ کی تعداد 12۔ حضرت سلمان فارسی نے عرض کیا ہے رسول اللہ مجھے ان کے نام بتائیں، یہ حدیث کا ٹکڑا ہے۔ رسول خدا نے فرمایا ان کے اول اور سردار علی ہیں،
میرے دو بیٹے حسن، ان کے بعد زین العابد، ان کے بعد حسنین، ان کے بعد زین العابدین، پھر حضرت علی ابن الحسین، ان کے بعد محمد ابن علی، صحیح ہے، اور ان کے بعد صادق جعفر ابن محمد، ان کے بعد ان کے بیٹے کاظم جو موسیٰ ابن عمران پیغمبر خدا کے ہم نام ہیں، پھر ان کے بعد وہ علی الرضا بیٹے ہیں، امام ہیں کہ جنہیں خراسان میں شہید کیا جائے گا، پھر ان کے بیٹے محمد تقی، پھر علی النقی، پھر حسن العسکری، اور ان کے بعد حجت القائم ہیں، ان کی غیبت کے دور میں ان کا انتظار کیا جائے گا۔ بے شک یہ سارے امام میری اطرت ہیں، میرا خون اور میرا گوشت پوست ہیں، ان کا علم میرا علم ہے، ان کا حکم میرا حکم ہے، جس نے مجھے ان کے بارے میں اذیت دی تو میں خدا کے پاس اس کی شفاعت نہ فرماؤں گا۔ حوالہ ہے فرائد السبتین جلد 2 صفحہ 218، شواہد التنزیل جلد 1 صفحہ 59، جلد 2 صفحہ 211۔ کون فرما رہا ہے؟ رسول خدا۔ خود احادیث کے حوالے سے مولا کائنات نے اس کی شرح کرتے ہوئے فرمایا تھا۔ کون سی آیت مولانا؟ سورہ قصص کی آیت 5 اور 6 ہے، وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ۔ صحیح ہے، مولا کائنات اس میں فرماتے ہیں کہ حضرت علی نے فرمایا کہ دنیا اپنی دشمنی ظاہر کرنے کے بعد ہم پر ایسے مہربان ہو جائے گی جس طرح اونٹنی اپنے بچے پر مہربان ہوتی ہے۔ بھئی ائمہ پہ آج تک کیا ہوا ہے؟ ظلم ہوا ہے۔ کہا بعد میں کیا ہوگی؟ دنیا ہم پر کیا ہو جائے گی؟ مہربان ہوگی، قربان نہیں ہو جائے گی۔ کیا ہو جائے گی؟ مہربان ہوگی۔ اور پھر آپ نے یہ سورہ قصص کی یہ والی آیت پڑھ فرمائی، ہاں، اور اس کی شرح میں موجود ہے کہ مولا کائنات نے یہاں پر اس امام کے بارے میں بتایا جو ساری زمین کا مالک ہوگا اور ملکوں پر حکمران ہوگا۔ وہ کون ہے جو تمام زمین کا مالک ہوگا اور ملکوں پر حکمران ہوگا؟ امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف۔ اور یہ حدیث 50 سے زیادہ سنی کتابوں میں موجود ہے، جس میں باقاعدہ تعداد اور نام کے ساتھ موجود ہے۔ کئی نے پوچھا کہ وہ آپ کے کون سے، آپ کے بعد خلیفہ کون ہوگا؟ تو نام بتایا اتنے خلیفہ ہوں گے، کہا ان کے نام کیا ہیں؟ تو ایک ایک کا آپ نے نام بتایا ہے۔ وہاں پر ہمارے 12ویں امام کا بھی نام موجود ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ حضرت امام مہدی کی عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی غیبت کے 2 دور ہیں۔ 2 دور ہیں، اس کو کچھ اور مت پڑھ دینا، دور مت پڑھ دینا، صحیح ہے؟ 2 دور ہیں۔ پہلا دور ہے غیبت صغرا، دوسرا ہے غیبت کبرا۔ ہم جو زندگی گزار رہے ہیں یہ کب ہے؟ کون سا ہے؟ غیبت کبرا ہے۔ غیبت صغرا کا دور 11ویں امام کی شہادت۔ کب ہوئی یہ 11ویں امام کی شہادت؟ تاریخ یاد ہونی چاہیے، یاد ہونی چاہیے، مشہور تاریخ ہے، ابھی نہیں گزری۔ 8 ربیع الاول۔ 8 ربیع الاول۔ کیسے آدمی ہو تم لوگ یار؟ 8 ربیع الاول سن 260 ہجری۔ اسی لیے 9 ربیع الاول کو ہم کیا بولتے ہیں؟ عید زہرا اور تاج پوشی امام۔ تاج پوشی امام۔ کیوں تاج پوشی کہتے ہیں؟ چونکہ امام زمانہ کی امامت کا پہلا دن 8 ربیع الاول کیا ہے؟ شہادت ہے، تو اس کے بعد ہی تو امام ہوں گے، 12ویں امام بنیں گے، صحیح ہے؟ تو 9 تاریخ کیا، اسی لیے ہم اس کو بولتے ہیں تاج پوشی امام زمانہ، صحیح ہے؟ 9 ربیع الاول۔ تو یہ مناسبتیں ہیں وہاں، اس دن یاد رکھیے عید زہرا ہے اور تاج پوشی امام زمانہ ہے۔ تو 8 ذی الحجہ سن 260 ہجری سے 329 ہجری،
امام علیہ السلام کے آخری نائب کی رحلت کے سال تک. اور دیکھیے، اور آسان طریقہ آپ کو بتا دے رہے ہیں. یعقوب کلینی کو جانتے ہیں مولانا؟ ہاں؟ محمد بن یعقوب کلینی کے جو اصول کافی جنہوں نے لکھی، ان کی ولادت 255 ہجری ہے جب امام کی ولادت ہوئی ہے، اور ان کی وفات 329 ہجری ہے. سمجھ رہے ہیں کس کی؟ یعقوب کلینی، محمد بن یعقوب کلینی، جس میں اصول کافی جن کی ہے، جس میں 16 احادیث ہیں. کس دور میں لکھی گئی؟ امام کا دور ہے، وہ غیبت صغرا کا دور ہے نا. یہ پوری کتاب جو لکھی جا رہی ہے، پوری زندگی جب آپ کی 329 ہجری تک ہے، تو ظاہر ہے اصول کافی تو پہلے لکھی ہوگی. تو ائمہ کا دور ہے کہ نہیں ہے؟ ائمہ کے ساتھ زندگی گزارنے والے افراد موجود ہیں کہ نہیں اس وقت؟ کہ نہیں ہے؟ بھائی امام کی 69 ایئرس آپ غیبت صغرا میں ہیں. 4 افراد تو وہ ہیں کہ جو امام سے باقاعدہ رابطے میں ہیں. صحیح ہے. کچھ کو امام خط کے ذریعے مخاطب کر رہے ہیں. اس وقت ایسے لوگ موجود ہوں گے کہ جنہوں نے امام علی نقی علیہ السلام کے ساتھ زندگی گزاری ہوگی، امام محمد تقی علیہ السلام کے ساتھ زندگی گزاری ہوگی، امام حسن عسکری علیہ السلام کے ساتھ زندگی گزاری ہوگی. کہ سارے ختم ہو گئے ہوں گے ایک ساتھ؟ سارے باقی ہوں گے. تو یا اسی لیے اصول کافی اپنی سب سے معتبر کتاب مانی جاتی ہے، کیونکہ اثر ائمہ سے ایک دم قریب ہے. غیبت صغرا میں لکھی گئی ہے، یعنی تقریباً 69 سال تک. غیبت صغرا کے دور میں امام علیہ السلام کا رابطہ شیعوں سے مکمل طور سے منقطع نہیں تھا. کب دور میں ہوا نا؟ غیبت صغرا میں. صحیح ہے. رابطہ مکمل منقطع تھا کہ رابطہ تھا؟ باقاعدہ خط لکھتے تھے، اور وہ خاص طریقوں اور محدود راستوں سے امام سے رابطہ رکھتے تھے. اس طرح کے اس پوری مدت کے دوران بعض معین افراد کہ جن کا ذکر آئے گا آپ کے نائب خاص ہونے کے عنوان سے آپ سے رابطہ رکھتے تھے، اور ان کے ذریعے سے آپ کے شیعہ اپنے مسائل اور مشکلات کو آپ تک پہنچاتے تھے، اور انہی کے ذریعے سے جواب پاتے تھے. یہاں تک کہ کبھی کبھی آپ کی ملاقات کا شرف بھی حاصل ہو جاتا تھا. صحیح ہے. کچھ لوگوں کو جو خصوصی ہوں گے انہیں ملاقات کا شرف تو اب بھی ہے نا مولانا. اسی لیے غیبت مولانا، امام کی غیبت 2 طرح سے مانی گئی ہے. آپ نے کبھی پڑھی ہے کہ نہیں؟ ذکر و فکر پڑھی ہے؟ پڑھی ہے. اچھی کتاب ہے علامہ ذیشان حیدر جوادی صاحب کی، اور ان میں ان کے ایک طریقے کی ڈائری ہے جو خلاصے ہیں، انہوں نے بڑا اچھا لکھا ہے. جی ذکر و فکر، ذکر و فکر علامہ جوادی کی ڈائری ہے، جسے پرنٹ کیا تنظیم المکاتب میں. ذکر و فکر اس میں موجود ہے. دیکھیے امام زمانہ کے حوالے سے غیبت 2 طرح کی ہو سکتی ہے، ایک شخص کی غیبت اور ایک شخصیت کی غیبت. نہیں سمجھے آیا آپ کو؟ کیا مطلب؟ شخص کی غیبت سے مراد کیا ہوتا ہے؟ شخص کی غیبت سے مراد ہوتا ہے کہ ہم یاسین حسین آبدی یہاں آپ کے سامنے موجود ہیں، تو یہ ہم موجود ہیں. ہم یہاں نہیں ہیں تو ہم یہاں سے کیا ہیں؟ غائب. یہ شخص کی غیبت ہے. ایک ہوتی ہے شخصیت کی غیبت. شخصیت کی غیبت کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم اس مدرسے کے پرنسپل ہیں، آپ کے سامنے موجود ہیں، اور آپ سے ہم بات کر رہے ہیں، لیکن آپ یہ نہیں جانتے کہ یہی پرنسپل ہے. مثال کے طور پر ابھی میں دلی میں تھا تو مہدوی پور صاحب کے پاس میں گیا حوضے کا اجازہ لینے کے لیے. انہوں نے اجازے کی اپلیکیشن کو دیکھا جس میں نیچے سگنیچر تھی مدیر محترم یاسین حسین آبدی. تو کہنے لگے آپ ہی یاسین حسین آبدی ہیں؟ میں نے کہا جی. تو کہنے لگے ہاں فلاں صاحب آپ کا خیر سے تذکرہ کرتے رہتے ہیں. خیر سے یعنی اچھائی سے، بھلائی سے آپ کو یاد کرتے ہیں. اس کا مطلب غائبانہ مجھے وہ جان رہے تھے. غائبانہ یعنی یہ جان رہے ہیں یاسین حسین آبدی ایک اچھے آدمی ہیں، لیکن کون یاسین حسین آبدی ہیں وہ نہیں پتا تھا. صحیح ہے. تو کہنے لگے ہاں فلاں صاحب آپ کی بہت تعریف کرتے ہیں، اور
بہرحال انہوں نے ہمارا کام کر دیا. تو یہ بات ہوئی، یہ کیا ہوئی؟ شخصیت کی غیبت، کہ ہم نام سے واقف ہیں لیکن یہ کون ہے نہیں پتا. تو اس میں اختلاف پایا جاتا ہے کہ امام کی غیبت کیسی غیبت ہے، آیا شخصیت کی غیبت ہے یا شخص کی غیبت ہے. کچھ لوگوں نے مانا ہے شخصیت کی غیبت ہے. اسی لیے کبھی کبھی جو واقعات آپ پڑھیں گے امام کے، تو امام کی ملاقات ہوتی ہے، جب ملاقات ہوگی تو اس وقت اسے احساس نہیں ہے کہ یہ کون ہے، وہ ایک نارمل آدمی سمجھے گا، لیکن ان کی غیبت کے بعد، ان کے وہاں سے جانے کے بعد اسے احساس ہوگا نا یہ تو کوئی اور تھا. تو اس سے کچھ لوگوں نے استدلال کیا کہ امام کی غیبت کیسی ہے؟ شخصیت کی غیبت ہے، یعنی امام ہمارے بیچ رہ رہے ہیں، ہمارے بیچ زندگی گزار رہے ہیں، لیکن ہم نہیں جانتے کہ یہی امام. واضح؟ لیکن اگر مثلا ایسا ہوتا کہ اگر کسی ایک محلے میں پراپر میں رہ رہے ہوتے، تو کوئی اگر کسی کے گھر کوئی فنکشن نہ ہو، موت نہ ہو، کچھ نہ ہو، تو آدمی سوچے گا نہیں کہ آخر یہ کانودر میں کوئی رہ رہا ہوگا، اورنگ آباد میں کوئی رہ رہا ہوگا، احمد آباد میں کوئی رہ رہا ہوگا، تو محلے پڑوس والے تو جانتے ہیں کہ نہیں جانتے ہیں کہ یہ تو 125 سال کے ہیں، تو 150 سال کے ہیں، تو 200 سال کے ہیں. امام کا سن تو ماشاءاللہ 1200 سال سے زیادہ ہے کہ نہیں؟ تو کچھ لوگوں نے یہ بات کہی ہے علماء نے کہ ممکن ہے کہ آپ ہو ہمارے درمیان، کبھی یہاں کبھی وہاں کبھی وہاں. صحیح ہے، امام ہو سکتا ہے امام حسین کی زیارت کے لیے آتے ہوں، حج کرنے جاتے ہوں، طواف کرنے جاتے ہوں، لیکن ہم نہیں جانتے کہ یہ کیا ہے، امام ہے. اسی لیے کچھ لوگوں نے کہا ہے جب ظہور ہوگا امام کا تو کچھ لوگ کہیں گے ارے ان سے تو میں مل چکا ہوں، دیکھا ہوں. انہیں میں نے دیکھا ہے. سمجھ میں آیا؟ تو کیا ہے یہ پرسنالٹی کی غیبت، ایک ہے پرسن اور ایک ہے پرسنالٹی. صحیح، دونوں طرح کی غیبت کے امکان پائے جاتے ہیں کہ غیبت آپ کی کیسی ہے. سمجھ میں آیا مولانا؟ اب دیکھیے یہاں تک کہ کبھی کبھی آپ کی ملاقات کا شرف بھی حاصل ہو جاتا تھا. اس لحاظ سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس مدت میں امام غائب بھی تھے اور غائب نہیں بھی تھے. کمال الدین وہ کتاب ہے مولانا کہ جو شیخ صدوق نے امام کے حکم سے لکھی ہے. کمال الدین و تمام النعمہ اس کتاب کا نام ہے. کیا نام ہے؟ کمال الدین و تمام النعمہ. جب اس کتاب کو کھولیں گے تو امام کا باقاعدہ خط وہاں پہ درج ہے کہ جس میں خط میں حکم دیا ہے شیخ صدوق علیہ الرحمہ کو کہ تم اس عنوان پر ایک کتاب لکھو، اور ان کی گزارش پر انہوں نے یہ کتاب لکھی. کتنا بڑا درجہ ہوگا شیخ صدوق کا. من لا يحضره الفقيه کس کی ہے جو کتب اربعہ میں ہے؟ من لا يحضره الفقيه شیخ صدوق علیہ الرحمہ کی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے. یہاں پہ دیکھیے ایک نمبر کا کہاں سے حاشیہ آیا تھا مولانا، یہ کہاں پہ تھا؟ ہاں یہاں پہ آیا تھا. اس کو پڑھا تھا کہ نہیں ہم لوگوں نے؟ ہاں پڑھ لیتے ہیں مولانا. محققین شیخ صدوق کب رہے؟ 432 ہجری نہیں صفحہ ہے تو یار شیخ صدوق صفحہ 432. ان کا شیخ صدوق کا مجھے دیکھنا ہوگا، وہ بھی قریب ہی ہیں، زیادہ دور نہیں ہے. بعض محققین معاصر کے نزدیک یہ احتمال ہے کہ آپ کا نام وہی نرجس ہو، سیقل کے علاوہ آپ کے دوسرے نام امام جواد کی بیٹی جناب حکیمہ نے آپ کو دیے ہوں گے. ایک روایت کے مطابق وہ پہلے جناب حکیمہ کی کنیز تھیں. اس دور کے لوگ اپنی کنیزوں کو اچھے اچھے ناموں سے پکارتے تھے، اور نرجس، ریحانہ، سوسن سبھی پھولوں کے نام ہیں. صحیح ہے. تاریخ سیاسی غیبت امام دوازدہم ڈاکٹر جاسم حسین، ترجمہ ڈاکٹر سید محمد تقی آیت اللہ الہی. اب آ جائیے مولانا، تو امام کی کیسی غیبت تھی؟ کہ غیبت تھی بھی اور نہیں بھی تھی. اس دور کو شیعوں کے لیے غیبت کبریٰ کے لیے تیار ہونے کا دور سمجھا جا سکتا ہے کہ جس دور میں شیعوں کا رابطہ امام سے اس حد تک بھی نہ رہ گیا اور مسلمانوں پر فریضہ عائد ہوا کہ وہ اپنے کاموں کے لیے آپ کے عام نائبین یعنی جامع الشرائط، فقہا اور احکام اسلامی سے آشنا افراد کی طرف رجوع کریں.
انشاءاللہ کل ہم یہاں پہ آپ کو امام حسن عسکری علیہ السلام کی حدیث کہ جو فقہا اور تقلید کے بارے میں امام حسن عسکری علیہ السلام نے فرمائی تھی وہ بتائیں گے، اور اس کے بعد اس بات کو آگے بڑھائیں گے۔ یہیں پہ اپنے درس کو روکتے ہیں۔ والحمدللہ رب العالمین۔